نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھ سے پیشتر بلبل باغ مدینہ سے آپ مفید باتیں سماعت فرما رہے تھے اور آج حسب وعدہ انشاءاللہ العظیم اللہ عز و جل کسی کو کم اور کسی کو زیادہ کیوں دیتا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ عز و جل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلے آیہ کریمہ کے ترجمے کو سماعت فرمائیں اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اس سے جو نتیجہ مفسرین نے اخذ کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ العظیم اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا یعنی سب کو مالدار بنا دیتا کوئی غریب ہوتا ہی نہیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے یعنی سارے اگر مالدار ہی مالدار ہوتے تو زمین میں فساد پھیلاتے ترجمہ تو آپ نے سنا علماء اور مفتیان کرام یہاں تشریف فرما ہیں اس آیت میں ایک بڑی پیاری بات اور بڑی ایک اہم بات کی طرف اللہ عز و جل نے توجہ مبذول کرائی کیا فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا پتہ چلا کوئی خود سے مالدار ہونا چاہے
نہیں ہو سکتا، اللہ جسے بنانا چاہے وہی اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے جتنا عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن ایک مقام پر کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کے چاہے سے کچھ ہوگا؟ میرے چاہے سے کچھ ہوگا؟ ہوگا وہی جو خدا چاہتا ہے۔ تو اب یہاں ایک سوچ ملی ہمیں کہ جو اس کی چاہت ہے اس میں راضی رہو، اور اللہ والوں کا ہمیشہ یہی شیوا رہا کہ ان کی زبان پر کبھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ والوں کا ہمیشہ یہی شیوا رہا کہ انہوں نے اللہ کی شکایت کسی سے نہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے عرض کیا، انہوں نے اللہ کی شکایت کسی سے نہیں کی۔ اور ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے رب کی شکایت سب کو کرتے پھریں، اس لیے کہ کوئی رب سے بڑا تو ہے ہی نہیں، اور کسی کے چاہے سے کچھ ہونا ہی نہیں۔ جب کسی کے چاہے سے کچھ ہونا نہیں تو اس کے پاس جا کر رب کی شکایت کر کے فائدہ ہی کیا ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب نے شکایت کی، لیکن کس سے کی؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی شکایت، اپنا غم اپنے رب کو سناتا۔ اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، کائنات کے ہر فرد تک اپنا غم پہنچاتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے، قدرت کے سامنے بیان کرنے کا وقت نہیں، اس کے سامنے ایک ایک کو معلوم ہوگا کہ یہ بندہ کس غم میں گرفتار ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے غم کی شکایت کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور اللہ خود فرماتا ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ان سے کون پوچھنے والا؟ وہ اس سے کون پوچھنے والا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ جس کا چاہے رزق کشادہ فرما دے، جس کا چاہے، اور اللہ عز و جل سب کا رزق یعنی سارے بندوں کا رزق وسیع نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ تو قرآن کہتا ہے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد پھیلاتے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے مالدار ہو کر زمین پر فساد، یہ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں نا، یہ غریب لوگ کوئی بیچارے لڑ ہی نہیں رہے، کوئی پیٹرول کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی زمین کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کس کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کس کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ سب لڑنے والے جتنے بھی ہیں نا، یہ سب یہی ہیں، اس پر میں قبضہ کر لوں، اس پر میں قبضہ کر لوں، اسٹیٹ آف ہرمز پہ میں قبضہ کر لوں، اس پر میں قبضہ کر لوں، یہی سب چل رہا ہے۔ تو میرے اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر میں سب کو مالدار کر دوں اور سب کا رزق وسیع کر دوں تو زمین پر پھر امن نہیں رہے گا، زمین پر فساد فساد اور فساد پھیلے گا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں رزق کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، ایک تھوڑا سا کریکشن ہو جائے۔ رزق کے معنی ہم لیتے ہیں کیا؟ روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، یہی سب رزق کے معنی لیتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، رزق کے معنی ہوتا ہے عطا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ عطا کی۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت عطا کر دی تو یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے کسی کو خوبصورتی عطا کر دی، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے کسی کو آواز عطا کر دی، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے کسی کو اولاد عطا کر دی، یہ بھی رزق ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، رزق اللہ تعالی کی عطا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے۔ آپ کہیں اناج تو زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے تو نکلتا نہیں ہے۔ اناج نکلے گا اسی وقت جب آسمان سے بارش ہوگی۔ اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو زمین سے اناج نہیں نکلے گا۔ اسی لیے قرآن نے رزق کے حوالے سے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی تو آسمان میں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عطا جو ہے اللہ عز و جل کی جانب سے جو بھی رزق اترتا ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے سب سے بڑا تحفہ جو ہمیں عطا فرمایا وہ قرآن شریف ہے، اور یہ تحفہ بھی اللہ نے آسمانی سے نازل فرمایا، آسمانی سے نازل فرمایا۔ اور پھر قربان جائیے اللہ کے فرمان پر، یک بارگی سب نہیں عطا کرتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا، اناج کا بھی معاملہ دیکھ لیجئے، پہلے آدمی بیج ڈالتا ہے، پھر پانی برستا ہے، پھر اس کے بعد کھیتی لہلہاتی ہے، پھر اس کے بعد فصل کاٹی جاتی ہے۔ لیکن یہ 12 مہینے کا سسٹم نہیں ہوتا، ایک موسم ہوتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے، اسی وقت فصل جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے، اس کے بعد وہ ویران کھیت ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل جو عطا فرماتا ہے نا رزق، تو وہ ایک اندازے کے اعتبار سے، اور اس کو معلوم ہے کس کو کتنا چاہیے، کب چاہیے، کہاں چاہیے، یہ سب جانتا ہے۔ اور اس کو قرآن نے بڑے اچھے انداز سے سمجھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کہاں ہے، جو جہاں ہے وہی وہ روزی عطا فرماتا ہے، لیکن یک بارگی نہیں دیتا، یک بارگی نہیں دیتا، اندازے کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا۔ اب یار میں نے بتایا کہ قرآن سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہوگی۔ اللہ عز و جل نے قرآن بھی یک بارگی حضور پر نازل نہیں فرمایا، 23 سال میں نازل فرمایا۔ کیوں اس طریقے سے نازل فرمایا؟ تاکہ اگر یک بارگی حضور اپنی امت کو احکام سناتے تو سارے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ عز و جل جانتا ہے کہ کب، کہاں، کس طریقے سے کیا نازل کیا جائے، تو اللہ عز و جل نے اپنی حکمت کے مطابق اندازے کے اعتبار سے اپنے بندوں کے اوپر رزق نازل فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر آپ دیکھیے ہر ایک کو سب کیوں نہیں دیا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ساری تمثیل سے میرا رب پاک ہے، میرے رب کی ذات ساری مثالوں سے پاک ہے۔ آپ ہی کے گھر کے اندر 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بالکل غبی ہے، غبی سمجھتے، کند ذہن بچہ ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں، اور آپ کا کروڑوں کا کاروبار ہے۔
اور ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہے، جو دھندے کو آگے بڑھا سکتا ہے، پیسے کو سمجھ سکتا ہے، جگہ کو سمجھ سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کسی کو کند ذہن بنائے، کسی کو اچھے ذہن والا بنائے. یہ بھی اس کی حکمت ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنا کاروبار جب سپرد کرنا چاہیں گے تو کس کو دیں گے؟ جس کے پاس ذہن ہے، جو ہوشیار ہے اسے دیں گے، یا کند ذہن ہے اس کو دیں گے؟ جواب دیجئے نا یار. جو ذہین ہے اس کو دیں گے نا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو دوں گا جو کند ذہن ہے تو دیوالیہ کر دے گا. اور قرآن شریف میں ہے بھی، قرآن شریف میں باپوں کو اللہ نے نصیحت فرمائی کہ اپنا مال ایسے بچوں کے حوالے نہ کرو جو کم عقل ہیں. منع فرمایا ہے، ورنہ وہ ضائع کر دے گا. آپ اور ہم صلاحیتوں کو دیکھ کر جب کچھ عطا کرتے ہیں تو مولا بھی جس نے بندوں کے اندر صلاحیت رکھی اور بندوں کو پیدا فرمایا، اسی صلاحیت کو وہ دیکھتے ہوئے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندوں کے حالات کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بہت سارے لوگ، خود قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو نبوت کے حوالے سے اس زمانے کے لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں عطا فرمائے؟ عرب کے بڑے بڑے جو مالدار ہیں ان کو نبوت ملنی چاہیے تھی، مالداروں کو نبوت نہیں ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ رسول کسے بنایا جائے، اللہ جانتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا اور کب عطا کیا جائے، وہ جانتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی ممبئی ہی کا معاملہ لے لیجئے. جب بارش ابھی تھوڑے دنوں پہلے بہت دنوں تک موسلادھار ہوتی رہی، اس سے پہلے دیکھیں بندوں کا کیا حال تھا، مایوسی چھا گئی تھی. اتنی مایوسی، یا اللہ اب کیا ہوگا، پانی اتنا رہ گیا ہے، کٹوتی ہو رہی ہے، ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا. توجہ چاہوں گا، یہ ساری چیزیں ہوئی نا. پھر اذانیں شروع ہو گئی، نماز استسقاء شروع ہو گئی، سب دعائیں، معافی، استغفار سب شروع. پھر جب موسلادھار بارش ہوئی تو بندہ کہنے اب کچھ راحت ملی. اللہ جانتا ہے کہ کب بندے کو بارش کی ضرورت ہے اور کب بارش لی جائے، وہ جانتا ہے. اور میرا یہ جملہ میرے علماء، طلباء، مبلغین اور آپ سب بھی ذہن میں رکھیں، زندگی بھر کے لیے نقطہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ کبھی آپ کو سب سے اکیلا کر دے تو مایوس مت ہو. سب سے اکیلا کر دے یعنی ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے تو گھبرانا نہیں، کبھی گھبرانا نہیں. اور یہ دنیا ہے ہی ایسی، یہ دنیا ہے ہی ایسی. دعوت کے راستے میں سنی دعوت اسلامی کا جب سے کام کی توفیق اللہ نے سنی دعوت اسلامی کی عطا فرمائی اور اس کام کا سلسلہ جب سے چلا ہے، بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہم نے دیکھے. اور الحمدللہ بلبل باغ مدینہ اول روز سے میرے رفیق دعوت ہیں، انہوں نے ہر خوشی اور غم اور ہر اپ اینڈ ڈاؤن کے اندر الحمدللہ ساتھ دیا اور ساتھ میں رہے. سب دیکھا ہے، اور صرف ہندوستانی میں نہیں، بیرون ملک بھی انہوں نے دیکھا ہے کس کس طریقے کے اپ اینڈ ڈاؤن آئے. تو جب آدمی کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ اب میرا کیا ہو. یہی سب سے بڑی غلطی. یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. آپ بہت پتے کا نقطہ عرض کرتا ہوں، جب سب آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب آپ سمجھ لو کہ اب اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے. اس لیے کہ جب سب ساتھ میں ہوتے ہیں تو آپ کی امیدیں سب سے لگی رہتی ہیں.
اور جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو امیدیں رب سے لگ جاتی ہیں، اور جب رب سے امید لگتی ہے تو پھر رب کرم فرماتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو میں قرآن سے بھی ثابت کروں، قرآن سے بھی، اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر میرے محبوب کی تم مدد نہیں کرتے اللہ ان کی مدد فرمانے والا۔ کن کن لوگوں نے ساتھ چھوڑا حضور کا؟ جو صادق الوعد الامین کہتے تھے وہ پتھر برسانے لگ گئے، کانٹے بچھانے لگ گئے، سگا چچا حضور کو ستانے لگ گیا۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے میرا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ارے بھائی تجھ پر کرم ہونے والا ہے، تجھ پر کرم ہونے والا ہے، تو توجہ سب سے ہٹا رب کی طرف چلا جا۔ مجھے یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے، بڑا پیارا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اپنے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ جب وہ تکلیف اس سے حل نہیں ہوتی تو کسی کا سہارا لیتا ہے، اور اس سے بھی حل نہیں ہوتی بڑے بڑے سورس لگاتا ہے، بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے، بڑے بڑے وسائل استعمال کرتا ہے، تب بھی جب اس کی تکلیف دور نہیں ہوتی تو غوث پاک فرماتے ہیں پھر بندہ تھک کر کے کہتا ہے اب جیسی اللہ کی مرضی۔ خدا کے بندے جب تجھے معلوم ہی تھا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے تو اتنی دروں کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے اللہ ہی کے در پر آ کر اسی کی مرضی پہ راضی ہو جا۔ اس کو ذہن میں رکھو، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو، اور کبھی بھی اللہ کی عطا سے شکایت مت کرنا، اس کو اتنا کیوں اور مجھ کو اتنا کیوں، کبھی نہیں کہنا، کبھی نہیں کہنا۔ اس لیے کہ جب تم جانتے ہو یا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو خدا چاہتا ہے، تو اس کی رضا میں راضی رہو، اس کی رضا میں راضی رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے فرمایا گیا تمام معاملات کو سنوارنے اور انجام تک پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ہر حال میں حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، اور ہر خوبی کا حقیقی مستحق بھی وہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کو اور سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اگر سب کے پاس مال ہوتا تو چلیے میں مالداروں کی تھوڑی سی آج کی دنیا کی حالت بتا دوں۔ کسی مالدار کو آپ نے دیکھا کہ اپنی گاڑی کی صفائی وہ خود کرتا ہو؟ کسی مالدار کو آپ نے دیکھا کہ گھر میں جھاڑو خود لگاتا ہو؟ کسی مالدار کو آپ نے دیکھا کہ اپنے گھر کے بنگلے کو خود ہی بناتا ہو؟ نہیں۔ کسی مالدار کو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے وہ کام جو ایک عام اور آرڈینری انسان کر سکتا ہے وہ کرتا ہو؟ نہیں۔ کسی مالدار آدمی کو سامان اٹھا کر کسی کے یہاں پہنچاتے آپ نے دیکھا؟ نہیں۔ ہاتھ گاڑی چلاتے دیکھا؟ نہیں۔ ادھر سے ادھر سامان پہنچاتے دیکھا؟ نہیں۔ اللہ کی حکمت یہی ہے، اور نظام قدرت چلانے کے لیے کسی کو غریب بھی بنانا پڑتا ہے، کسی کو امیر بھی بنانا پڑتا ہے، ورنہ اگر کسی کو امیر بنانے کی بجائے سب کو مالدار بنا دیتا تو پھر یہ دنیا بنتی کیسی، ساری چیزیں بنتی کیسی؟ تو اللہ کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ کسی کی ضرورت کسی کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ ایک بندہ بالکل ناخواندہ ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ مال کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، دوسری جگہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بندہ یہ مال کو اٹھانے والا نہ ہوتا تو مالداروں کا کام کون کرتا؟ اب یہ مال کا بوجھ اٹھا کر ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے، ادھر اس کی روزی چل رہی ہے، ادھر مالدار کا کام بھی ہو رہا ہے۔ ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ کر دی اللہ نے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا
کوئی بھی مالدار یہ نہ سوچے، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ مجھ پر اللہ مہربان ہے تو اس نے اتنا مال عطا فرمایا ہے، یہ نہ سوچے کوئی بھی۔ اور کسی کو غریب دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، کبھی یہ نہ سوچے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آئے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ جس سے خوش ہوتے ہیں چاہیں گے نا کہ وہ آپ کے گھر آئے؟ بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ بتائیے بھئی، جواب دیجئے۔ جس سے ناراض ہوں گے اسے بلائیں گے؟ جس سے ناراض ہوں گے اسے بٹھائیں گے؟ تو اللہ کی خوشی کی ایک علامت یہ ہے کہ جس کسی کو اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق مل جائے، اللہ کا مہمان بننے کا شرف حاصل ہو جائے، وہ اگر غریب بھی ہے تو اپنی قسمت پر ناز کرے کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہے، اس لیے اپنے گھر میں آنے کی اس نے دعوت بھی دی اور گھر میں آنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ سجدے کی توفیق مل جائے، اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ تلاوت کی توفیق مل جائے۔ اور کسی کو اللہ عز و جل بے پناہ دولت بھی عطا فرماتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی رضا کا جام بھی اسے پلاتا ہے کہ سرمایہ دار ہونے کے باوجود بھی وہ صف اول میں نماز پڑھنے کا شوقین ہوا کرتا ہے، عادی ہوا کرتا ہے، اور اپنی دولت کو حرام کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو ایسی دولت بھی اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی تو وہ مالدار بھی وہ خوش نصیب ہے کہ اس سے بھی اللہ عز و جل راضی ہے۔ لیکن زیادہ تر مالدار ساری برائیوں کے سیلاب جو آتے ہیں وہ مالداروں سے ہی آتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا مالداروں کو سمجھا دوں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو، جس کسی کو اللہ نے حلال روزی عطا فرمائی ہے وہ بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے، بے پناہ خوش نصیب ہے۔ پھر چاہے اسے اربوں اللہ نے عطا فرمایا ہو، ٹھیک ہے، حلال کی روزی ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ لیکن اگر اسی حلال روزی کو اس نے حرام کام میں خرچ کیا تو اس نے اللہ عز و جل کی نعمت کی ناقدری کی۔ اور اب جو بات عرض کر رہا ہوں غور سے سنیے گا، شاید کہ میری آواز دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچ رہی ہے، ہر سننے والا غور سے سنے اور دولت مند خاص طور پر کریکشن کرے۔ اور یہ سوال آج دنیا میں ریز کرتا بھی ہے، لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یار وہ حرام کماتا ہے، ناجائز دھندے کرتا ہے، اتنا مالدار ہے، ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، وہ گناہ کر کے مالدار۔ یہی سوال صحابہ نے حضور سے کیا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کفار و فجار و فساق ہیں جن کے پاس مال کی کمی نہیں، اور بہت سارے آپ کے صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس بھی نہیں۔ تو کیا سرکار ان کو فارو فساق سے اور فجار سے اللہ راضی ہے جو ان کو اتنا دے رہا ہے؟ اب حضور نے جو فرمایا سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، پھر بھی اس کے پاس مال و زر کی فراوانی ہے، تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ فاذا هم مبلسون۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تلاوت اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ جب نصیحت کی گئی تو ان مالداروں نے نصیحت بلا دی۔ آج بھی ایسے مالدار، ارے یار یہ مولانا لوگ بیچارے بولیں گے نہیں تو ان کی روزی روٹی کیسے چلے؟ جہاں آپ کسی سے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا مت کرو، شادی میں یہ خرافات مت کرو، ارے مولانا کیا کریں، بچے نہیں مانتے۔ میاں یہ بچے کوئی مرنے کے بعد کام آنے والے نہیں ہیں، کوئی کام آنے والے نہیں۔ جن بچوں کی آپ رعایت یا جن بچوں کی خوشی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، یہی بچے قیامت میں منہ پھیر لیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آج میکزیمم دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی دنیا بنانے اپنی آخرت آدمی خراب کرتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے نصیحت بھلا دی۔ تو اب نصیحت بلائے تو اسے عذاب دینا چاہیے نا، لیکن قرآن عجیب فلسفہ ہے قرآن کا۔ اللہ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کے دروازے ہم اس پر کھول دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے اس کو دیا اس میں وہ مگن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے حرام کام، ناجائز کام کرنے والوں کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ وہ اس میں مگن رہتے ہیں، اپنے پاس تو اتنا ہے، اپنے کو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اب آگے کی بات سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون، وہ اپنے کام کاج اور اپنی ساری چیزوں میں ایک دم مست ہوتا ہے، میرے پاس کیا کمی ہے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بس وہ اسی میں رہتا ہے کہ اچانک بغتہ اللہ نے فرمایا، سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا، کوئی ایڈوانس کے اندر اسے نشانی بھی نہیں پہنچتی، اچانک میرا مولا اس کی پکڑ کر لیتا ہے۔ اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بالکل وہ ناکام ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اس کے پاس بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی کو ناجائز یا حرام کمائی کے بعد دولت مند دیکھو اور اس پر بہت زیادہ آسائش کی چیزیں دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ ہاں ایک چیز ضرور آپ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی حلال کے ذریعے کما کر مالدار ہو رہا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ وہ اپنی دولت کا استعمال حرام کاموں میں نہیں کرتا، تو پھر اس کا یہ دولت اس کو ملنا یہ اللہ کی طرف سے کوئی اچانک پکڑ کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ہی دولت سے غریبوں کو کھلاتا ہے، اپنی دولت سے مسجدیں بناتا ہے، اپنی دولت سے غریبوں کا علاج کراتا ہے، اپنی دولت کے ذریعے خانقاہیں بناتا ہے، اپنی دولت کے ذریعے ہاسپٹل بناتا ہے، یتیم اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ تو جب کسی ایسے شخص کو دیکھو تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا مجھے بھی اتنا عطا فرما تاکہ میں بھی تیری راہ میں اس طریقے سے خرچ کر سکوں۔ لیکن یہ دعا کوئی نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے مولانا ہم کو حضرت عثمان غنی کے خزانے میں سے مل جائے، میں کہتا ہوں بھئی ادھوری دعا نہ کرایا کرو، کراؤ تو پوری دعا کراؤ۔ یا اللہ ہم کو عثمان غنی کا خزانہ بھی عطا فرما اور ان کی طرح اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ بھی عطا فرما، دونوں۔ اور بہت زیادہ رزق کی دعا کرنا گناہ نہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ عاشق اول، عاشق اکبر، امام العاشقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کیا تھی؟ چلیے آپ کو بتاؤں۔ وہ دعا کرتے تھے اللہم ابسط علی فی الرزق
اے اللہ مجھ پر رزق کشادہ فرما دے، بے پناہ مجھے روزی عطا فرما۔ پھر آگے انہوں نے کیا دعا کی؟ تو دے تاکہ میں یہ کروں، میں وہ کروں نا، وَزْهَدْ مِنْهُ، لیکن مجھے اس سے بے نیاز رکھنا، میرا دل تو تجھی سے لگا رہے اور تیرے حبیب سے لگا رہے۔ یعنی دولت دے تیرے نام پر لٹانے کے لیے، دولت دے تیری راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اور اسی لیے صرف نمازی ہی اللہ کو محبوب نہیں ہے، روزے دار ہی اللہ کو محبوب نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر، سخی اللہ کا حبیب اگرچہ گنہگار کیوں ہو، یعنی تھوڑے بہت چھوٹے موٹے گناہ بھی اگر اس سے ہوتے ہوں، لیکن وہ سخی ہے، اللہ کے نام پر اپنی جائز کمائی کو لٹاتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے، محبوب۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ پروردگار جل جلالہ نے سارے بندوں کو یکساں پیدا نہیں کیا، سب کو الگ الگ خوبیاں اور الگ الگ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک کاروباری شخص سے بات چیت چل رہی تھی، کسی سلسلے میں، ادارے کے سلسلے میں ایسی بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا آپ بہت بڑی فیکٹری کے مالک ہیں، لیکن آپ ماسٹر نہیں ہیں، مالک ہیں۔ آپ کپڑوں کی ڈیزائن نہیں بنا سکتے، مالک ہیں آپ، ماسٹر نہیں ہیں، لیکن ڈیزائن تو آپ کا کاریگر ماسٹر بنائے گا، اور اگر آپ بنانے جائیں گے تو آپ کی فیکٹری کا ڈھبا بیٹھ جائے گا، کچھ نہیں چلے گا آپ کا، اس لیے کہ آتا ہی نہیں آپ کو کچھ۔ تو مالک تو ہیں، ماسٹر نہیں۔ تو مالک کے ذریعے فیکٹری چلتی ہے، ماسٹر کے ذریعے کارخانے کا کام چلا کرتا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ اللہ نے سب کو الگ الگ خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ادارے کا ہی مسئلہ تھا، تو میں نے ان کو بتایا آپ ضرور ادارے کے سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ادارہ چلانے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ کہ آپ عالم نہیں، کیا پڑھایا جائے کیا نہ پڑھایا جائے یہ آپ کو نہیں معلوم، یہ عالم ہی جان سکتا ہے۔ تو اس بات کو بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اللہ نے انسانوں کو مختلف خوبیوں سے نوازا ہے، اگر سب کو ایک ہی خوبی دے دیتا تو نظام کس طریقے سے چلتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی بہت اہم چیز جو ہے جس کو سمجھنا بے پناہ ضروری ہے۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر سب کو مالدار بنا دیتا تو زمین پر فساد پیدا ہوتا۔ کس قسم کا فساد؟ فساد کی نوعیت کیا ہوتی؟ تو قرآن کریم نے یہاں فساد کی کوئی ایک مخصوص صورت بیان نہیں کی، بلکہ اسے مطلق رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دولت اور طاقت بے مہار ہو جائیں تو ہر قسم کا فساد جنم لیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواہ وہ اخلاقی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، اسی بنا پر اہل بصیرت ہمیشہ فساد کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ طاقت اور اختیار کا استعمال کس رخ پر ہو رہا ہے۔ اب یہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ زیادہ تر دنیا کے اندر تباہی غریبوں کی وجہ سے نہیں آتی، حرام کاروبار کرنے والے اور حرام مال کمانے والوں کی وجہ سے آتی۔ میں حرام کی بات کر رہا ہوں، حلال مالدار ہو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں، اس کے صدقہ و خیرات سے مصیبتیں ٹل جاتی، لیکن حرام کام کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، حرام مال کمانے والے مالداروں کی وجہ سے بستیاں تباہ ہوتی ہیں۔ اب آپ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا
فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، جب اللہ عز و جل کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اس بستی کو ہلاک کرنا چاہیے، تو کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا۔ اس بستی کے مالداروں کو اللہ عز و جل کے احکام پہنچائے جاتے ہیں اور انہیں اللہ کے احکام کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب کسی بستی کے مالدار اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں اور جب حرام کام بڑھنے لگ جائیں، اور یہ سارے برے کام غریب نہیں کرتا، زیادہ تر مالدار ہی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے غریبوں کی غربت کا استحصال کرتے ہیں۔ بہت ساری غریب عورتیں جو پیٹ کی آگ سے پریشان ہوتی ہیں، ان کی عزت کا سودا کیا جاتا ہے۔ بہت سارے غریب جن کا گھر نہیں چلتا، ان کو ڈرگز کے کاروبار میں لگا کر اپنے محل تعمیر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو جب سمجھایا بھی جائے تو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس بستی کو تباہ۔ یہاں سے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اللہ سے جب بھی مانگو حلال مانگو۔ کیا مانگو؟ حلال مانگو۔ زیادہ رزق مانگنا گناہ نہیں، مانگو لیکن حلال مانگو۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو اگر دولت مند حرام کمائی کمانے کے بعد تم دیکھ رہے ہو آسائش کے سارے سامان اس کے پاس ہیں اور آپ کو اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو خود کو غریب نہ سمجھے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا کر گفتگو ختم کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ اور ہم غریب کیسے غریب؟ جس کے پاس ایمان ہو وہ غریب ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے۔ ارے یار کوئی مالدار حرام کما کر کے بہت بڑا بنگلہ بنا لے گا، جنت کا محل تو نہیں بنا سکتا نا۔ ہمارے پاس ایمان ہے، اس پر اگر خاتمہ ہوا تو جنت کا محل اللہ عطا فرمائے۔ آپ مجھے بتائیے غریب کہاں سے ہو؟ غریب کہاں سے ہو؟ قرآن ہمارے پاس، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں، کلمہ حضور کا پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، پھر ہم غریب کس اعتبار سے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اچھی طریقے سے بٹھائیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کانسیپٹ مائنڈ سے نکال دیں کہ جس کو مال ملا اللہ اس سے راضی ہے، اور جو غریب ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ نہیں، اللہ عز و جل سب پر مہربانی فرماتا ہے۔ آپ کو ایک ایسے غریب کی بات بتاؤں جن کی غربت پر ہزاروں امیروں کی عمارت قربان۔ میں جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صفا کے چبوترے پر وہاں کھجوریں لٹکا دی جاتی تھیں کھانے کے لیے، کچھ وہی کھجوریں جو صحابہ لا کے لٹکا دیتے تھے، وہ کھجوریں توڑتے تھے، کھاتے تھے، اور وہیں وہ رہتے تھے۔ نہ مکان تھا، نہ گھر تھا، نہ بیوی، نہ کوئی چیز نہیں تھی، بس وہی کوئی کھجور لٹکا دے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ لیکن ان کی عظمتوں پر قربان کے سب سے زیادہ حضور کے ارشادات اس امت تک جو پہنچے ہیں اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور اب آخری بات، لوگ دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ دین پر چلنے والے زیادہ تر غریب نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے زیادہ تر ایسے لوگ نظر آتے ہیں دنیا کے اعتبار سے جو دین سے ہٹے ہوئے آپ کو دیکھیں گے۔ ارے سب چلتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہ مولانا لوگوں کی بات۔
تو آدمی سوچتا ہے کہ جہاں اس طریقے کی عیاشی ہو، آسائش ہو، سب کے پاس دین سے دور رہنے کی وجہ سے مالے چلو اپنے بھی اسی راستے پر جائیں. تو میں بس مختصراً عرض کر دوں، جس کو جہاں جانا ہو وہاں جائے. ہم تو چلے مدینے کی طرف، رخ کر لو مدینے کی طرف. جو حضور دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے بچ جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بھی حضور کام آئیں گے اور آخرت میں بھی حضور ہی کام آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مختصراً باتیں کچھ جو میں پہنچانا چاہتا تھا کسی حد تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی. تھوڑا سا ذہنی طور پر جتنا پریپریشن میں نے کرنا چاہا تھا اتنا اس لیے نہ کر سکا کہ پرسوں ایک بڑا حادثہ ہوا. ہمارے بڑے داماد جو ہیں ان کے بھانجے کا انتقال ہوا، اور ان کے بھانجے کو دیکھنے کے لیے ان کی ایک بہن پہنچی، دوسری بہن. تو بھانجے کو دیکھ کر کے پریشان ہوئی، رونے لگی، اور ان کو بھی اٹیک آ گیا. تو ایک ہی ساتھ میں پھر وہ 2 میتیں اٹھی. اور میں ابھی الحمدللہ ایک پروگرام تھا، کنونشن تھا ہمارا مبلغین وغیرہ کے ساتھ، تو اس سے فارغ ہو کر میں سیدھا عبدالسلام مسجد میں زیارت کی محفل میں شریک ہوا، پھر وہاں سے میں حاضر ہوں. خیر، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی کو خبر بھی نہیں کب تو نکل جائے گی. بس کوشش کریں ہم اور آپ سب، اللہ اپنے فضل سے ہماری کوشش کسی کام کی نہیں ہے، بس وہ اپنا فضل فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور دونوں جہاں کی رسوائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.